ایمان کی لذت اور مٹھاس پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عظیم الشان شاندار جو عمل ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اسلام قبول کر لینے کے بعد، اسلام کی معرفت ہو جانے کے بعد، اسلام کا تعارف اس کے سامنے پیش ہو جانے کے بعد کفر اور کفریہ اعمال اتنے ہی برے لگیں جیسے اس انسان کو ابھی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو تکلیف ہو۔ یعنی کفر کرتے ہوئے انسان کو اس قدر اذیت، تکلیف، بے چینی اور بے قراری محسوس ہو رہی ہو کہ گویا یہ عمل نہیں کر رہا، اس کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اس کے اوپر پتھر جو ہیں وہ برسائے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے کسی چیز، وزنی چیز کے نیچے رکھ کے کچلا جا رہا ہے۔ جتنی تکلیف اس انسان کو، جس کو ان اذیتوں اور تکلیفوں کے اندر گزارا جاتا ہے، اس کو ہوتی ہے، اتنی تکلیف کوئی کفری عمل کرتے ہوئے مومن کو ہو تو اس مومن کو اپنے ایمان لانے کا مزہ آتا ہے، پھر عمل کرنے کی چاہت آتی ہے، پھر جو ہے وہ لذتیں اور مٹھاس اور شرینی جو ہے عمل کی، وہ دل کے اندر شوق، ذوق، جذبہ، ولولہ وہ بڑھتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ خوبی ختم ہو جاتی ہے پھر یہ پھیکی پھیکی باتیں رہ جاتی ہیں، پھر مزہ نہیں آتا۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا الہ ماننا ہے۔ معرفت خداوندی انسان کے اندر پوری ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کوٹ کوٹ کے بھرا ہو۔ زمانہ جاہلیت اور کفر کی جو روش تھی وہ کیا تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے جو اللہ کی قدر تھی اس کو جاننا ہی نہیں، تو انہوں نے قدر کرنی کیا تھی؟ تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحیح معرفت نہیں رکھتا، اپنے خالق مالک کے بارے میں اس کو صحیح علم نہیں ہے، وہ بندہ کسی وقت بھی ٹھوکر کھا کے کفری عمل کر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کتنے جملے ایسے ہیں جو ہم اپنے رب کے بارے میں بول دیتے ہیں اور وہ کفریہ کلمات ہیں۔ کس وجہ سے؟ عدم علم کی بنیاد پہ۔ ان کے اندر بھی جہالت تھی، علم نہیں تھا، تو وہ اللہ کی ذات کا انکار، کفر کر دیتے۔ ہم زبان سے اوپر اوپر سے تو اقرار کر لیتے ہیں، لیکن عدم معرفت کی وجہ سے ہم بھی اپنے رب کی ذات کے ساتھ کئی مرتبہ کفر کر دیتے ہیں۔ اور کتنے سنگین ایسے کلمات، میری سنتا نہیں، یہ ہمارے لوگ کہتے نہیں، میری سنتا نہیں، کیوں نہیں؟ وہ تو کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سنتا ہی نہیں، میں تو فوراً جواب بھی دیتا ہوں، اذا دعانی، جب بھی یہ مجھ کو پکارتا ہے۔ یہ معرفت کس نے حاصل کرنی تھی؟ یہ ساری بیماریاں میرے لیے ہی ہیں، پتہ نہیں اللہ کو میرا ہی گھر نعوذ باللہ نظر آتا ہے۔ یہ کلمات کہنے سے پہلے یہ زبان گم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس زبان کا نطق جو ہے یہ چھین کیوں نہیں لیا جاتا کہ اپنے رب کے بارے میں ایسے کلمات ادا کر رہی ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم، وہ سمیع ہے، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، وہ بصیر ہے، وہ لطیف ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ میرے دل میں کھٹکنے والے جو کھٹکے اور جو خدشے ہیں ان کو بھی وہ رب خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اور ان کو پورا کرنے پہ قادر ہے۔ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مقتدر ہے۔ وہ اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، وہ عادل ہے، وہ مالک اور حاکم ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معرفت، جب معرفت آ جائے تو یہ کلمات کہتے ہوئے اس کو اتنا ہی درد ہوگا جتنا کہ گویا اس کو کسی آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔
تو جب انسان اپنی زبان کو بے ساختہ رب کے بارے میں چلا رہا ہے تو پھر سمجھ لے اس کو اس کی ہوئی باتوں کا مزہ حاصل نہیں ہونے والا ہے، پھر یہ لا حاصلی باتیں کر رہا ہے، اس کو اس کا مقصد وہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وَكَرِهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، انسان کلمہ پڑھ لینے کے بعد کفر اور کفریہ کلمات کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسا یہ اپنے بارے میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور جب میری زبان اللہ کے بارے میں بے ساختہ بولتی جائے، بے لگام ہو کے میں بات کرتا جاؤں، تو پھر مجھے اپنی زندگی میں مزہ جو ہے، لذت جو ہے وہ حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرا بڑا کام مسلمان کے بارے میں، مسلمان کا قتل، یہ بھی کفری عمل ہے۔ حرمت مسلم، کسی مسلمان کی جان، مال، عزت کے بارے میں انسان بے لگام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادات سے بھی لذت جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ جس کی زبان محفوظ نہیں ہے، جس کی سوچ محفوظ نہیں ہے، جس کا دل گندا ہو چکا ہے، جس کا دماغ دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں متنفر ہو کے گندگی کے اندر لت پت ہو چکا ہے، اس انسان کو اپنی پڑھی ہوئی نمازوں میں کبھی لذت نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں فرمایا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا، اے میرے امتیوں میرے بعد کہیں دوبارہ کافر نہ ہو جانا۔ اچھا کافر کیسے ہوں گے؟ فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے لگ جاؤ، ان کی جانوں کے دشمن بن جاؤ، ایک دوسروں کی گردنیں اڑانے میں تمہیں ایک ذرہ برابر جو ہے تکلیف ہی محسوس نہ ہو، یہ سوچ ہی پیدا نہ ہو کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے اوپر حملہ کرنے لگا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اس امت میں سب سے پہلے مسلمان کا قتل جائز اور حلال سمجھے گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شر القتلى، اس دنیا کے سب سے بدترین مقتول تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے یہی بدترین لوگ ہیں جنہوں نے مسلمان کا قتل جائز سمجھا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو لوگ جہنم میں جا کر چیخیں اور چلائیں گے، میرا رب ان سے انسانیت والی زبان چھین لے گا، یہ جہنم میں جائیں گے، ان کو درد ہوگا، یہ چیخیں اور چلائیں گے نہیں بلکہ کتوں کی طرح بھونکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا۔ مسلمان کی عزت پہ حملہ کرنا، اس پہ لان تان کرنا، مسلمان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ کفری اعمال ہیں، اور یہ کرتے ہوئے انسان کو اتنی تکلیف ہو کہ گویا میں زبان سے لفظ نہیں نکال رہا، میری زبان پہ آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے، اتنی تکلیف محسوس ہو کہ میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں یہ کلمات نہیں ادا کر رہا بلکہ ایسے ہے گویا میں کہوں تو بجری کا بھرا ہوا ٹرک میرے اوپر چڑھا دیا جائے، شاید اتنی تکلیف نہ ہو جتنی تکلیف کسی مسلمان کے بارے میں گندے الفاظ سوچتے ہوئے مجھے ہونی چاہیے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، آقا نے فرمایا میرے بعد کہیں کافر نہ ہو جانا، کفری اعمال کا ارتکاب نہ شروع کر دینا۔ کیوں؟ اگر یہ اعمال تم نے کرنے شروع کر دیے پھر تمہارے اعمال سے لذت، مٹھاس، شیرینی یہ اٹھا لی جائے گی، پھر 5 نمازیں پڑھ کے بھی بندہ کہے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نماز پڑھی نہ پڑھی ایک جیسی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے تو نظام اسی طرح چل رہا ہے، میرے سے تو گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ مجھے تو کبھی سکون نہیں ملا بلکہ نماز پڑھ کے آتا ہوں، گھر پہلے کچھ سکون ہوتا ہے بعد میں پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں، یہ رفع نہیں ہو رہی پریشانیاں۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہی ہے کہ آج میں نے اپنے اعمال میں، نیکیوں میں جو لذت تھی، جو چاشنی تھی، جو اللہ کی طرف سے مٹھاس تھی، راحت اور سکون تھا،
وہ میں نے یہ کفری اعمال کر کر کے برباد کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، مسلمان کو لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ بیگانوں کی بات نہیں کرتا، یہاں بات میں اگر ماں باپ کی کروں تو کیا ہم اپنی اولاد کو لعن طعن نہیں کرتے؟ اپنی اولاد ہم سے محفوظ نہیں ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو ماں باپ، جو گھر کے سربراہ اپنے ماتحت یا جو لوگ جن کو اللہ نے مقام معاشرے کے اندر ایک حیثیت دی ہے، وہ اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، اولاد پہ لعن طعن کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے آنے والی ہر خیر کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے۔ پھر مت سمجھے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کے ملازم سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے اپنے اونٹ کو کہا انہا ملعونہ، یہ تو سواری ملعونہ ہے، تنگ کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا خذوا ما علیہا ودعوہا فانہا ملعونہ، اس کا سامان اتار لو، اس کو آج کے بعد کھلا چھوڑ دو، آج کے بعد اس کے اندر کوئی خیر و برکت مومن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے مالک نے اس کے اوپر لعنت کر دی۔ ہم اپنی اولادوں کو لعنت کرتے رہے اور پھر کہے قاری صاحب پتہ نہیں بچے بڑے نافرمان ہیں۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں لا اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہتا ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ کافر کون ہوگا؟ جو مسلمان کے اوپر لعن طعن، مسلمان کو قتل کرنا، مسلمان کی عزت پہ حملہ کرنا جائز سمجھ لیتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میری اپنی زبان ہے، جہاں مرضی چلاؤں، میرا اپنا ہاتھ ہے، جہاں مرضی چلاؤں، اس کو فکر نہیں ہے۔ یہ بندے کے اندر کفریہ اور جاہلیت والے کام آگے، اللہ نے اس سے جو ایمان کی لذت اور مٹھاس ہے وہ چھین لی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں میری امت کے اندر کفر کی یہ قیامت تک رہے گی۔ اس میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا الطعن فی النسب، نسب کے اندر طعن زنی کرنا۔ یہ برادری بڑی اونچی ہے، یہ بڑی ہیچ ہے، برادریوں کے نام پہ معیار کھڑے کر کے بیٹھ جانا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ کنبے، قبیلے، یہ برادریاں، یہ خاندان اللہ نے فقط ایک تمہارا نسب محفوظ کرنے کے لیے کیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برادریوں کی بنیاد پہ نہیں، حسن کی بنیاد پہ نہیں، جاہ و جلال کی بنیاد پہ نہیں، دولت شہرت عہدے کی بنیاد پہ نہیں، اللہ کے ہاں کوئی معزت ہوتا ہے تو دلی تقوی کے، خشوع اور خضوع کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور فرمایا میری امت کے اندر یہ کفری عمل قیامت تک رہے گے، اور جو ان کفری عمل کا ارتکاب کرے گا اس کی لذت ایمان چھین لی جائے گی، اس کو پھر کی ہوئی باتیں، کی دیے ہوئے صدقات، کیے ہوئے حج عمرے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ جو پہلے اس مزاج کا ہو، حج عمرہ کر کے آ جائے تو لوگ اس کی دکان سے سائڈ کے اوپر گزرتے ہیں، کہتے ہیں انہیں حاجی صاحب بن گئے۔ کیوں؟ اب ان کا چھرا اور تیز ہو گیا ہے، اب ان کی نیکیاں، ان کی برائیوں کو روکنے کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ایمان کی لذت پہلے ہی چھن گئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کسی مسلمان کی ذات برادری کی بنیاد پہ یہ سوال ہی نہیں ہے کسی کا سٹیٹس چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی برادری کیا ہے، صرف تعارف کے لیے اللہ نے مقصد ذکر کیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اگر یہ آیت کا مفہوم سمجھنا ہو تو آپ صرف پاکستان میں چکر لگا کے دیکھ لیں، کہیں علاقے آپ کو وہ ملیں گے جن برادریوں کو ہم بڑا ہیچ سمجھتے ہیں، ان کو وہاں بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔
وہاں کے رئیس سمجھا جاتا ہے، اور جن برادریوں کو ہم بڑے معتبر سمجھتے ہیں ان علاقوں کے اندر ان برادریوں کو بڑا ہیچ اور نیچ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی پٹی کے اوپر چل کر دیکھ لیں، یہ مزاج آپ کو مل جائے گا۔ مثال کے طور اکاڑا جائیں، وہاں یہ جتنی برادریاں ہیں کھرل برادری کے سامنے ساری نیچے۔ ہمارے ہاں جس کا دماغ درست نہ اس کو کہتے ہیں یہ کھرل دماغ ہو گیا، وہ اپنے رئیس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کھرل ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں چیچا وطنی راجہ صاحب، وہاں کے رئیس کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں راجہ جو ہے وہ اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ دیپال پور کی طرف چلے جائیں، انصاری برادری کی بڑی اہمیت ہے، بعض علاقوں میں لوگ تانا کرتے ہیں یہ جلاہا ہے۔ جنگ کی طرف چلے جائیں آگے، وہاں آپ کو ملک برادری کو لوگ تان کا نام، گھر میں کام کرنے والوں کہتے ہیں یہ ملک ہے ہمارے علاقے۔ اور شیخ پورہ کی طرف چلے جائیں، یہاں سیٹھ اپنے آپ کو ملک کہلواتے ہیں، ملک صاحب۔ تو یہ کوئی معیار ہے؟ یہ تو چھوٹی سی میں نے آپ کو جھلک دی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ مزاج، یہ سٹیٹس، یہ غلط ہے۔ اللہ نے فقط یہ ایک تعارف بنایا تھا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں کوئی بہتر معزز ہے تو صرف اور صرف وہی ہے جو متقی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ کفری عمل میری امت کے اندر رہے گا۔ وَالْفَخْرُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے نسب میں تان اور اپنے فخر کے اوپر، اپنے جو نسب ہے اس کے اوپر فخر، یہ میری امت کے اندر کفری عمل رہے گی۔ اور آج یہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں، وہ فلاں ہیں، میں فلاں صاحب ہوں، وہ فلاں ہیں۔ جس انسان کے اندر یہ سوچ داخل ہو گئی، یہ گندا کیڑا اس دماغ کے اندر آ گیا، اس بندے کو کبھی اپنی عبادتوں کی لذت اور مٹھاس نہیں حاصل ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے کاموں میں سے میری امت میں 4 کام، 2 یہی اور تیسرا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا النیاحہ، نوحہ جو ہے بین ڈالنا، فوت ہو جانے والے کے پیچھے مرثیے گا گا کر پڑھنا، اس کی تعریفات کو لوگوں کے سامنے گنگنا کر بیان کرنا، اور اجتماع جو ہے وہ اکٹھا کرنا، صرف اس کی تعریفات، تعریف اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بندہ جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کتنا بھی اس دنیا کے اندر کارآمد کیوں نہ ہو، شریعت اسلامیہ اس مزاج اور انداز کو قطعاً پسند نہیں کرتی کہ اس طرح مجلسیں لگا کر فقط اس کی شان اور عظمت کو گایا جائے، پڑھا جائے، پھر واہ ویلا کیا جائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس انسان نے اپنے رخسار کو پیٹا، کوئی پریشانی آئی، پیارا اس دنیا سے چلا گیا، منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑنا شروع کر دیا، ودعا بدعو الجاہلیہ، اور جاہلیت کی آوازیں کسنا شروع ہو گیا۔ آقا نے فرمایا اس شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے ذکر کی، فرمایا نوحہ، چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی نجوم، ستاروں سے، کاہنوں سے مدد لینا، کہانت کرنا، اپنی قسمت کے احوال پوچھنا، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اس کو پڑھ پڑھ کے اپنے ستارے سیٹ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر نماز فجر ادا کی، رات کو بارش ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف پیغام بھیجا ہے، آج کچھ بندوں نے میرے ساتھ کفر کرتے ہوئے صبح کی ہے، کچھ بندوں نے میرے ساتھ ایمان لا کر صبح کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ آج جو رات بارش ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں ستارہ فلاں ستارے کو ملا تو اس ستارے کے اثر کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، تو وہ مؤمن بالکواکب وکافر بھی، اس نے ستاروں پر ایمان رکھا اور میری ذات کے ساتھ کفر کیا۔ دوسرا وہ شخص تھا جس نے کہا اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے یہ بارش ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، کوئی ستارہ ٹکرائے، کوئی ستارہ جو ہے وہ جدا ہو، ملیں آپس میں، جو بھی ہے پیش گوئیاں یہ اپنی جگہ، لیکن یہ خاص میرے رب کا فضل ہے۔ فرمایا اس بندے نے
دنیا کی ہر چیز کے ساتھ کفر کر کے اپنے رب کے ساتھ ایمان کو قائم کیا ہے۔ تو ہاتھ دکھانا ہفتہ کیسے گزرے گا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کی بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے پاک کلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے آخر میں بھی بعض قرآن چھاپنے والوں نے آخر کے اندر وہ ایک ڈبہ سا بنا کے جی آنکھیں بند کر پہ اس کے گھومے، نیچے آپ کی تقدیر اور قسمت لکھی ہوئی ہے۔ ہائے افسوس ان مسلمانوں پر کہ جو قرآن ان چیزوں کی تردید کرنے کے لیے آیا تھا، انہی چیزوں کو آج امت اور معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کا کوئی حال نہیں بتا سکتا، بلکہ اب وہ فیس بک پہ جی فلاں دل کو آپ کلک کرے، وہ آپ کا بتاتا ہے آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کا یہ سب کفری عمل ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ آقا نے فرمایا قیامت تک یہ کہانت کا سسٹم میری امت میں کفری عمل رہے گا۔ اور لاسٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اس امت اور نبی علیہ السلام کے آنے سے قبل کفری اور جاہلیت والا سب سے بڑا جو کام ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ عزت، عورت جو ہے اس کی بے حرمتی، اس کی توقیر، عزت عصمت کا خیال نہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے میرا، آپ نے خیمہ لگا دیا، مسجد کے اندر ہی تو رہ۔ مسجد کے اندر رہتی عموماً شعر گنگناتی رہتی۔ ماں جی عائشہ ایک دن ان کے پاس گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ایک دن اپنے علاقے کے چودھری ان کی بچیوں کے ساتھ میں باہر نہانے کے لیے گئی حمام میں، تو وہاں اس نے اپنا کمر بند اتارا، رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ ایک جانور چیل نما کوئی آیا، اس نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا، سرخ رنگ کا تھا، اٹھا کر لے گئی۔ تو میں ادھر ہی کپڑوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو ان بچیوں نے واپس آ کر میرے پہ الزام لگا دیا کہ وہ کمر بند تو نے چھپایا ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو میں غریب خاندان کی تھی، تو جب خاندان میں بات پہنچی وہاں میں بھی پہنچ گئی، تو سارے خاندان نے کہا کہ اس کی تلاشی لی جائے، اور مجھے میرے گھر والوں کے سامنے ننگا کر کے میری تلاشی لی گئی۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا جب میرے قبیلے کے لوگوں پہ مشکل آتی ہے نا تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مجھے نہیں پتا کون ہے۔ تو میں نے اندر ہی اندر کہا اللہ مجھے نہیں پتا تو کون ہے، لیکن اپنے قبیلے کے بڑوں سے سنا ہے جب مشکل آتی ہے تو وہ تجھے پکارتے ہیں، اگر تو واقعی کوئی ذات ہے تو اس مشکل میں اللہ تو میرے کام آ جا، اس مشکل سے مجھے نجات دے دے۔ تو انہوں نے اس کو ننگا کر کے اس کی تلاشی لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیل کو حکم دیا، سارا خاندان کنبا قبیلہ ادھر اکٹھا ہے، اور چیل آئی اس کے درمیان کے اندر آ کے اسی کمر بند کو ان کے اندر پھینک دیا۔ تو فرمانے لگی اس کے بعد پھر میں نے اپنے گھر والوں کو، بڑوں چھوٹوں سب کو چھوڑا، اور میں نکل آئی کہ اے اللہ جس راہ پہ تو چاہتا ہے مجھے اس راہ پہ چلا دے، اور چلتے چلتے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، ان کی عزتوں کو پامال کرنا عام تھا، اور آج ہمارے ہاں بھی یہ عام ہو چکا ہے۔ یار اغیار سب اس میں شریک ہے۔ خدا را اللہ کے واسطے اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، اس مقام کو سمجھے۔ خصوصاً موقع کی مناسبت سے میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کی بہن کا جو پیغام ہے وہ سن کے دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اس اللہ کی بندی نے وہ لفظ ساری رات میرے دماغ کے اندر گھومتے رہے۔ اس نے کہا بس مجھے یہ بتلاؤ کہ پاکستان پر قبضہ ہو گیا ہے جو میرے حق میں کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا، پاکستان کوئی مقبوضہ پاکستان بن چکا ہے کہ ایک مسلمان کو، عورت کو برہنہ کر کے عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن کے اوپر چل کر آنے کی جو ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے، تیری بات تب سنی جائے گی جب تو برہنہ ہو کر قرآن پہ قدم رکھ کے نعوذ باللہ عدالت کے اندر آئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مشتاق احمد صاحب جو اس مقدمے کو لے کر گئے ہیں، اللہ ان کے حامی و ناصر ہو جائے۔ آپ سب احباب سے یہ دعا ہے
اپیل ہے آپ نے خصوصاً اپنی نمازوں کے بعد، نماز سے پہلے اپنی اس بہن کو، اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور یہ قید سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اعمال سے اللہ ہمیں بچ کر ایمان کا حسن جو لذت ہے وہ پانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر